यस्सु के अवामी खिदमत का आगाज करने से पहले उसका एक पेशरो था, यूहन्ना इस्तबागी। वो खुदा का एक नबी था जिसने लोगों को बताया कि अपनी राह तैयार करो, खुदावंद आ रहा है। वो सिर्फ एक शख्स था, लेकिन जब खुदावंद वापस आएगा तब सिर्फ एक नहीं होगा बल्कि ईमानदारों की एक बहुत बड़ी जमात होगी जो नबूवती आवाज का ऐलान करेगी, खुदावंद जल्द वापस आ रहा है। अजीजो, नबूवती मसा पाने के लिए तैयार रहें। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और आज हम बाइबल के मुताबिक मेंटोर्स पर बात करेंगे कि किस तरह से ये एक से दूसरे तक मुंतकिल होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते हैं। हम देखते हैं दूसरा सलातीन दूसरा बाब और आज हम 14वीं आयत से शुरू करेंगे और यहाँ पर यूँ लिखा है, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिरी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। हम देखते हैं कि चादर एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल हुई और आज खुदा इसी पोशाक को अपने लोगों पर जाहिर करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाज़-औक़ात हम जिंदगी के ऐसे मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ हम सोचते हैं क्या मैं किसी नई चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं उस सब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद ने किया, मगर मेरा ईमान है कि अभी और बहुत कुछ बाकी है और आपको अपने दिल को खुदा की गहरी चीज़ों के लिए तैयार करना है। एक लम्हे के लिए रुकें और बनी इसराइल के बारे में सोचें। 40 साल बियाबान में गुजारने के बाद ये एक तवील अरसा था और इस दौरान खुदा अजीम मौजज़ात करता रहा और कलाम में लिखा है कि उनके कपड़े ना फटे, यहाँ तक कि उनके जूते भी नहीं टूटे। और अगर आप देखें तो यिर्मयाह की किताब में लिखा है तो वो इन हालात के बारे में यहाँ पर बयान करता है। लिखा है कि खुदा ने उनके पाँव को सूजने से बचाया और ये एक अजीम मौजज़ा है। जब आप मुसलसल चलते हैं और हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं तो ये निशान और अजायब हैं जो खुदा ने उनके लिए किए। मगर हमें अपने दिलों से ये पूछना चाहिए और मैं ये सवाल ख़वातीन के सामने रखता हूँ जो ये प्रोग्राम देख रही हैं कि इस पर गौर करें। क्या आप 40 साल तक एक ही जूते पहनना पसंद करेंगी? शायद आपके कुछ पसंदीदा जूते हों, फिर भी आप उन्हें हर रोज़ नहीं पहन सकती। आपको वो पसंद हैं, लेकिन 40 साल तक आप वही जूते पहने नहीं रखेंगी। और बार बार जब ऐसा होता है और खुदा ने हमारे अंदर कुछ ऐसा रखा है कि एक मकाम पर हमें लगता है कि हमें दरअसल तब्दीली की ज़रूरत है और खुदा ने इसीलिए शॉपिंग सेंटर्स बनाए हैं, बेहतरीन स्टोर्स बनाए हैं ताकि आप वहाँ पर जाएं और मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदें। खुदा की तारीफ़ हो। शायद आप खुदा के साथ सफ़र में ऐसे मकाम पर हों जहाँ पर आप कहें कि खुदावंद ये अच्छा है, मगर अब ये सोचते हैं कि खुदावंद, मेरा ईमान है कि अभी और भी कुछ मौजूद है। खुदा पहनावे के हवाले से भी आपको रूहानी तब्दीली देता है। खुदा आपको नई पोशाक देता है, एक नया मसा देता है और आप जानते हैं कि आप खुदा के साथ सफर में नई सिमतें पा रहे हैं। खुदा की तारीफ करें। आप जानते हैं कि एलीशा के साथ ऐसा हुआ। अगर आप एलिया की खिदमत को देखें, माहिरीन इलाहियात कहते हैं कि बहुत से मौजज़ात हैं, मगर हम 8 वाज़े मौजज़ात देखते हैं जो उसकी खिदमत में वक़ूफ़ पज़ीर हुए। लेकिन अब अगर आप एलीशा का दुगना देखते हैं तो आप कह सकते हैं कम से कम 16 उसने किए होंगे और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये उसे एक नई सिमत में ले गया। मेरा ईमान है कि खुदा आपको एक नई पोशाक देना चाहता है ताकि आप आसमानी मकामों में जा सकें और खुदा से कुछ पा सकें, वो जो पाक हो, वो जो कीमती हो, जो आपको छुए और असर अंदाज हो। और अजीज़ हो, इसराइल की सरजमीन पर जाना शानदार
तजुर्बा है और जब हम इसराइल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप तमाम मकामों को देखते हैं, मगर याद रखें उस सरजमीन पर मौजज़ात मुंतकिल हुए। एलिया और एलिशा के बारे में हम देखते हैं और ये सब इसराइल की कौम में हुआ। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम उन मकामात को देखते हैं और हम खुदा से मिलने का एहसास पाते हैं। और आप नहीं जानते कि उस पाक सरजमीन में क्या हुआ होगा। वहाँ पर खुदा से आपकी मुलाकात हो सकती है और आप आसमान से कुछ इलाही चीज़ें पा सकते हैं। खुदा की तारीफ करें। और एक बार मैं यरूशलेम के शहर में था और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और मैं मरकजी स्पीकर था और कॉन्फ्रेंस की आखिरी रात थी और मैं अपना सेशन मुकम्मल कर चुका था और मैं पहली कतार में बैठा था और मेरी बाईं तरफ मेरी बीवी बैठी थी और मेरी बाएं तरफ खुदा के एक अजीम खादिम बैठे थे और वो कौमों के लिए नबूवती काम कर रहे थे और वो खुदा की खिदमत में थे और पूरी दुनिया में जाते थे। और वो मेरे दाएं तरफ बैठे थे, वो भी मरकजी स्पीकर थे और अपना सेशन ख़त्म कर चुके थे। तो आखिरी स्पीकर स्टेज पर मौजूद था और वो कलाम सुना रहा था पाक सरजमीन के उस होटल में, उस कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जो कि पूरी तरह से लोगों से भरा था और वो अजीम मसा के तहत कलाम सुना रहा था। लेकिन जब वो कलाम सुना रहा था तो देखें, वो अजीम मसा के तहत तालीम दे रहा था। तो मेरे साथ कुछ वकूफ़ पजीर हुआ जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वहाँ बैठे हुए एक एहसास शुरू हुआ कि मेरे सर पर कुछ नाजिल होना शुरू हुआ और मैंने अपने हाथ के साथ अपने सर को खुजाया और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि जैसे सफ़ेद ज़र्रे मेरे ऊपर गिर रहे हों। मैं ये भी सोच रहा था ये खुश्की की वजह से हो सकता है, मगर कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और मैंने और ज़ोर से खुजाया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मन मेरे सर पर गिर रहा हो और मेरे पीछे सैकड़ों लोग बैठे थे जबकि मैं पहली कतार में था और मुझे एहसास था कि मेरे सर पर कुछ हो रहा है। और फिर वो मन गिरना बंद हो गया और कुछ और वकूफ़ पज़ीर होने लगा और मुझे लगा कि कोई शख्स मेरे सर पर तेल उंडेल रहा है या कोई शख्स है जो मेरे पीछे खड़ा है और मेरे सर पर तेल उंडेल रहा है। और मैं अपने पूरे सर पर तेल को महसूस कर रहा था जैसे कि वो मेरे चेहरे तक आ रहा हो। और मैंने कैली को आहिस्ता से कोहनी मारी और मैंने कहा, कैली, मुझे लग रहा है कोई मेरे सर पर तेल डाल रहा है। और तेल का एहसास मेरे पूरे सर पर महसूस हो रहा था और मैं उसे रोकने के लिए अपना सर खुजा रहा था। और मैंने कहा कि खुदावंद, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे सर पर कोई है जो तेल उंडेल रहा है। और मैंने अपने दाईं तरफ बैठे खुदा के खादम को आहिस्ता से कोनी मारी और सरगोशी में कहा कि इबादत में कुछ हो रहा है, मेरे कंधे पर कुछ तेल आ रहा है। और उसने कहा, स्टीवन, इस इबादत में बहुत कुछ हो रहा है। उसने कहा, मैंने अपने कंधे पर देखा क्योंकि मैं अपने कंधों पर कुछ महसूस कर रहा था और मैंने कंधे पर देखा तो मुझे लगा जैसे मेरी कमर के पीछे से पर बाहर निकल रहे हों। और उसने कहा, जब मैंने परों को बाहर निकलते हुए देखा तो मैंने रूह में ऊपर जाना शुरू किया। और अजीज़ों, कहीं मत जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जब खुदा का मन उस इबादत के दौरान मुझ पर आया तो मुझसे उसने क्या कहना शुरू किया और उस शख्स को जो मेरे साथ बैठा था, आप इस पर हैरान होंगे। मैं आपके साथ एक खास जरिए की शराकत करना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरा ईमान है ये आपकी दुआया और इबादती जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के साथ नए दर्जे पर ले जाएगी। हमारे पास 2 DVDs का सेट है जिसमें रात के वक्त दुआ करने के मौजू पर बेहतरीन तालीमात मौजूद हैं। बहुत से लोग दिन के वक्त दुआ करते हैं जो कि ज़बरदस्त है, मगर रात के वक्त खुदा के करीब तर आने के ख़ास मौके मौजूद होते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन 2 DVDs से बरकत पाएं। इसके साथ इजाफी तौर पर आपको इलाही खुशबुएं और उनका मतलब क्या है इसके मौजू पर ख़ास तालीमात हासिल होंगी। बहुत से मसीही इन इलाही खुशबुओं को सूंघते हैं मगर अक्सर वो इनके नबूवती मानों को नहीं समझ पाते। हम इनसे पर्दा उठाएंगे और आप इलाही खुशबुओं में चलने से बाबरकत होंगे। मेहरबानी से ज़बरदस्त रूहानी ज़राए के लिए खुद को दस्तयाब करें। खुदा के साथ आपके बेहतरीन सफ़र में आपकी सरमायाकारी है। हम यरूशलेम में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे और याद रखें कि हम इसराइल में थे और मैं
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ اسی طرح سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے آپ کو پاک سرزمین پر جانا چاہیے، اور صرف سیر کے لیے نہیں بلکہ خداوند سے اس فضل اور نعمت کو پانے کے لیے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کانفرنس میں پہلی قطار میں بیٹھا تھا، الہی طور پر میرے سر پر تیل نازل ہو رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور میرے سر پر تیل ڈال رہا ہے، اور میں نے اپنے ساتھ بیٹھے خدا کے خادم کو یہ بات بتائی کہ کوئی میرے سر پر تیل انڈیل رہا ہے، اور اس نے کہا اس عبادت میں بہت کچھ ہو رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے کندھوں پر کچھ ہے اور میری کمر سے پر نکل رہے ہیں، اور جب وہ میری کمر سے نکلے تو میں روح میں اوپر اٹھا، اور پاک روح نے مجھے پکڑا اور دوسرے آسمان تک لے گیا، اور وہ مجھے اس جگہ پر لے گیا جہاں شیطان کی تاریکی کی حکومت ہے، جہاں پر اس نے اپنے کلے بنا رکھے ہیں اور اس کی حکمرانی ہے۔ اور اس نے کہا کہ پاک روح مجھے اوپر لے گیا اور مجھے بدی کا محل دکھایا۔ وہ بالکل تاریک تھا، کسی دھات کا بنا تھا، اور روحانی مقام میں وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی، وہ ایک قلعہ تھا، اور روح القدس نے مجھے دکھایا کہ یہ ایسٹروف کا محل ہے، اور یہاں پر وہ مکاری پر مشتمل منصوبے بناتی ہے تاکہ خدا کے خادموں کے خلاف کام کرے، خدا کے خادموں کے خلاف منصوبے بناتی ہے تاکہ انہیں گرایا جائے اور جنسی بے راہ روی میں انہیں گمراہ کیا جائے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے شیطان کے منصوبوں کو دیکھا، اور میں روح کے اس سفر سے ابھی واپس آیا ہوں، اور اس کے لیے مجھے پر دیے گیا، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس عبادت میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا کا خادم کلام سنا رہا تھا، اور اس پر ایک گہرا مسا چھایا تھا، اور اس نے کہا کہ اب میں لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور سینکڑوں لوگ سامنے آنے لگے، لیکن انتظامیہ سے غلطی ہوئی، شاید یہ غلطی ہو یا پھر شاید خدا کی طرف سے اس کا کوئی مقصد ہو۔ انہوں نے میری بیوی کو اور میرے پیچھے بیٹھے ہوئے خادم کو لیا اور ہمیں سامنے والی قطار میں لے کر آئے۔ اکثر روحانی معاملات میں آپ ایسا نہیں کرتے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ آگے کی طرف آ رہے تھے، تو عام طور پر جب ایسا ہوتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، مگر انتظامیہ انہیں اگلی لائن میں لے کر آئے، اور ہم وہاں پر پھنس گئے۔ اور جو خادم کلام سنا رہا تھا وہ نیچے آیا اور لوگوں کی زندگیوں میں کلام کرنے لگا، ان پر ہاتھ رکھنے لگا، اور وہ سب کے پاس جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اس عبادت میں جب میں کلام سنا رہا تھا، اور وہ یہ نیول سے کہہ رہا تھا کہ جب میں کلام سنا رہا تھا تو خدا نے کہا کہ اس نے آپ کو پر اس لیے دیے تاکہ آپ اوپر جائیں اور دوسرے آسمان پر جا کر دشمن کے منصوبوں کو دیکھ سکیں، تاکہ آپ اس کے خلاف دعا کر سکیں اور ابلیس کے بدی کے منصوبوں کو شکست دے سکیں۔ اور وہ اس وقت روح میں تھا اور پورے نشانے پر بات کر رہا تھا، کیونکہ اس خدا کے خادم نے مجھے یہ سب بتایا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جو خادم اس وقت کلام سنا رہا تھا وہ میرے سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ جب میں کلام سنا رہا تھا تو خدا نے مجھ سے کہا کہ جب آپ پہلی قطار میں بیٹھے تھے تو ایلیا نبی عبادت کے دوران آیا، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اور سارا وقت وہ آپ کے سر پر تیل انڈیل رہا تھا، اور خدا کا روح کام کر رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب اسرائیل میں جائیں تو ہمیشہ خبردار رہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح پوشاک اور کس طرح مسا آپ اسرائیل میں پاتے ہیں۔ یقیناً سب کچھ پاک سرزمین میں ہوا، لیکن خدا جہاں بھی آپ ہیں وہیں آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کے لیے یہ سب کر سکتا ہے۔ خدا کو جلال دیں، مگر خدا کا خاص قسم کا مسا وہ آپ کے لیے رکھتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے خدا کو پکارنا ہے۔ آپ کے لیے اس کا خاص فضل ہے، ایک نئی پوشاک ہے اور ایک نیا مسا ہے جسے آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور خدا آپ کی زندگی میں نئی چیزیں کرنا چاہتا ہے، اور بہت بار یہ نئی سوچ ایک نئی پوشاک ہوتی ہے۔ ہاللویا! اسے پانے کے لیے تیار رہیں۔ اور بعد میں خدا نے مجھے بتایا جو تیل مجھ پر انڈیلا گیا تھا ایلیا نبی کے ذریعے سے وہ اس کام کے لیے تھا جس سے بائبل میں معجزات کی خدمت کہا جاتا ہے۔ اور جب میں روح میں تھا تو یہ نعمت میری زندگی میں کام کرنے لگی، اور جب میں لوگوں کو کلام سنا رہا تھا تاکہ لوگ تبدیلی اور معجزات پائیں جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور ساری تمجید اور جلال ہم خدا کو دیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک رات میں ڈاکٹر ٹیلر کے گھر پر موجود تھا، اور ڈاکٹر ٹیلر اب جلالی مرتبہ پا چکے ہیں، اور ایک دن ہم انہیں آسمان پر دیکھیں گے۔ جب وہ زمین پر تھے تو ہم نے بہت اچھا وقت اکٹھے گزارا۔ اکثر میں ان کے گھر پر جاتا تھا اور چند دنوں کے لیے ان کے پاس ٹھہرتا تھا، اور ہم رات دیر گئے تک باتیں کرتے۔ ایک رات ہم پوشاک کے موضوع پر بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا کہ آپ ایک طویل عرصے سے خدمت میں ہیں، تو میں نے پوچھا اس خدمت کے دوران آپ نے کتنی پوشاکیں خدا کی طرف سے حاصل کیں؟
انہوں نے کہا اسٹیون تم نے عجیب سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ رات جب تم آئے تھے اور گزشتہ رات میں بیٹھا ہوا تھا اور تمام نعمتوں کو گن رہا تھا جو میں نے خدا کی طرف سے پائی ہیں اور خدمت کے ان تمام سالوں میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 27 ایسی نعمتیں گنی۔ آپ کو یہ برکت پانے کی ذہنیت رکھنی چاہیے۔ خدا آپ کو گہرائی میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ وسیع انداز میں اس کے ساتھ چلنے والے ہوں اور آپ کی خدمت میں وسعت آئے اور آپ ایک گہرا مسا پائیں۔ اور اس طرح ہم یوسف کو دیکھتے ہیں جس سے بو کلمون کی کبا دی گئی۔ ایک رنگ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مگر بو کلمون کی کبا اسے دی گئی اور اس میں ہر طرح کے رنگ موجود تھے جو کہ مختلف قسم کے مسا کی نمائندگی کرتے ہیں جو یسوع مسیح اپنی کلیسیا میں ظاہر کرتا ہے۔ خدا کو جلال دے، میں آپ پر ایک نئی پوشاک کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کا دروازہ پوری طرح کھلا ہے اور آسمانی مقاموں سے خدا اپنی روح کے وسیلے اور بعض اوقات خبر رساں فرشتوں کے ذریعے وہ پوشاک آپ تک لاتا ہے اور وہ چادر آپ کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے اور آپ کی زندگی پر ڈالی جاتی ہے۔ اور جب یہ خاص مسا جاری ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ چادر یا پوشاک اتنی جلدی آتی ہے کہ وہ لوگوں پر اس طریقے سے گرتی ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کچھ گرا دیا گیا ہے۔ خدا کی تعریف کریں عزیزو، اس کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے کیونکہ خدا آپ کے لیے کچھ رکھتا ہے۔ ہم آخری وقت کی طرف نہیں بڑھ رہے بلکہ ہم آخری وقت میں موجود ہیں اور خدا کلیسیا اور آپ کی زندگی میں اپنا بہترین جاری کرنا چاہتا ہے۔ سب مل کر خدا کی تعریف کریں۔ میرا ایمان ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو کھول سکتے ہیں، خدا سے بات کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں خداوند مجھے اور چاہیے، اپنی شخصی نمائش کے لیے نہیں بلکہ میں اس لیے اور چاہتا ہوں تاکہ میں تیرے لیے زیادہ متاثر کن ہو سکوں، مزید جان سکوں، مزید جانوں کو بچا سکوں۔ میں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں جن کا اثر دیر پا ہو اور خدا مزید قوت اپنے لوگوں کے لیے جاری کرتا ہے تاکہ اسے جلال ملے اور بہت ساری زندگیوں کو چھوا جا سکے۔ اس زمین پر ہم خدا کے کاموں کے لیے اس کے شکر گزار ہیں جو وہ پہلے ہی کر چکا ہے، لیکن روح کی نئی سمتیں ہیں جو اکثر سامنے آتی ہیں۔ اور یہ مت سوچیں کہ آپ نے اب تک سب کچھ جان لیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سمندر پر سے گزر رہے تھے اور اس نے ساتھ بیٹھے شخص سے کہا دیکھو نیچے کتنا پانی گہرا ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ تو صرف اس کی سطح ہے، اس کی گہرائی ابھی اور ہے۔ ہم خدا کے دل کی گہرائی میں جا رہے ہیں جہاں زیادہ مسا ہے، زیادہ پوشاک ہے، اور آج ہی آسمان سے اسے پانے کے لیے تیار رہیں۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔ اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں، جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی۔ تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے۔ اس وقت سے لے کر الیشا کی خدمت کا آغاز ہوا اور وہ نہ صرف نبوتی مسا میں چلا بلکہ اس کو اس کا دگنا ملا جو کہ ایلیا کے پاس تھا۔ جب آپ مسا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو اس مسا کی تعظیم اور عزت کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف آتا ہے۔ میرا روحانی باپ سدرن کیلیفورنیا میں رہتا تھا اور میں اور میری اہلیہ ان کے چرچ میں ان سے ملے تھے۔ وہاں ہماری شادی ہوئی، خدمت میں ان کے چرچ میں ہی بڑے ہوئے اور ہم ہمیشہ ان کی عزت کرتے رہے، اور ہم اس اثر کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہماری زندگیوں پر ڈالا۔ لیکن حال ہی میں جب میں اور میری اہلیہ لندن میں تھے تو ہم لندن میں خدمت کر رہے تھے
اور کانفرنس کے اختتام پر ہم پاسٹر کے دفتر میں گئے۔ میرے پاسٹر نے تمام خدام کو دفتر میں دعوت دی اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان خادموں سے کلام کروں اور ان کے ساتھ ایسی باتوں کی شراکت کروں جو ان کی مددگار ہوں۔ اور جب میں نے ایسا کیا اور انہیں مختصر طور پر تعلیم دی اور اپنا دل ان کے سامنے کھولا، اور پھر میں ان سے پوچھنے لگا کہ کس نے خدا کے کلام کو پایا، اور اس میٹنگ میں ایک خادم تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ مجھ سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا اور وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ ان سیشنز میں موجود ہو جہاں میں نے کلام سنایا تھا، مگر وہ فائنل سیشن میں میرے پاس آیا اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے روم میں میرے روحانی باپ کا نام لیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور اس نے اس کا نام لیا اور اس نے میری اہلیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو ان کے مسا کا ایک حصہ ملا ہے، اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو ان کے مسا کا حصہ ملا ہے، اور اس نے الہی طور پر یہ سب کچھ جانا۔ اور ہمیں ان کے مسا کا یہ حصہ کیسے ملا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور ہم ان کی نعمت کی اور خدمت کی قدر کرتے تھے جو خدا نے ان کی زندگی میں رکھی تھی، اور یہ اس کی منتقلی کا سبب بنا جو ان کے پاس تھا، وہ ہماری زندگیوں پر آیا۔ سب لوگ خدا کو جلال دیں، اور اس کے بعد آپ خبردار رہیں، کیونکہ یقیناً آپ بھی یہ پانے والے ہیں۔ تو خدا کی نعمتوں کو قبول کریں اور دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں نے خدا کا طالب ہونا شروع کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آسمانی مقام ہماری میراث ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ برکت پائیں جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ ایک بار میں اپنے گھر پر تھا اور میں دعا کر رہا تھا، میں اپنے گھٹنوں پر تھا اور خدا کا طالب ہو رہا تھا، اور میں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی آواز سنی، تو میں نے سوچا کہ میں گیراج میں جاتا ہوں، وہاں پہ خاموشی ضرور ہوگی۔ اور میں گیراج میں گیا اور وہاں بھی آواز آ رہی تھی کیونکہ گھر میں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا، اور میں نے کہا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے، اور میں کار میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس وقت کار گیراج کے اندر کھڑی تھی اور میں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اور میں وہاں پر بیٹھ کر دعا کر رہا تھا اور خداوند کے ساتھ میں وقت گزار رہا تھا۔ اور اچانک میرے اوپر پرستش کی روح آئی اور میں نے خداوند کی تمجید کرنی شروع کر دی، اور میں پورے جوش کے ساتھ پرستش کر رہا تھا اور میں خداوند کی تمجید کر رہا تھا اور میں اس میں مگن تھا، اور اچانک میں نے ایک آواز سنی، شوش! واو! میں نے آواز سنی، شوش! اور کار کا پچھلا حصہ نیچے کی طرف بیٹھ رہا تھا، اور میں نے کار پر وزن محسوس کیا، اور میں نے جانا کہ 2 فرشتوں کو خدا نے بھیجا، اور اب وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اور میں نے کار کو نیچے جاتے ہوئے محسوس کیا، اور میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور کار میں خدا کی حضوری موجود تھی، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور کہا، خداوند کار کی پچھلی سیٹ پر مجھے لگتا ہے 2 فرشتے بیٹھے ہیں، اور ایک مردانہ اور مضبوط آواز میرے کانوں میں گونجی، اور آواز مجھ سے کہہ رہی تھی، ہاں میں نے بھیجا ہے۔ اور میں نے جانا وہ خدا کی آواز تھی۔ میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو، میں ان 2 فرشتوں کو قبول کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ 2 فرشتے آخر کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا میں نے انہیں تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ پوری زندگی تمہارے ساتھ رہیں، اور یہ روزے اور دعا کے وقت میں تمہارے مددگار ہوں گے۔ اور میں نے کہا خداوند میں ان 2 فرشتوں کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے کچھ اور کیا، اگر آپ رویا کا تجربہ پاتے ہیں تو اس میں داخل ہوں، اور یہی میں نے کیا، میں اس تجربے میں داخل ہوا، اور میں نے کہا خداوند ان 2 فرشتوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور میں پیچھے کی طرف مڑا اور میں نے اپنے کندھے پر سے پیچھے کی طرف دیکھا تو کار کی پچھلی سیٹ پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں کچھ لمحوں کے لیے حیرانی میں تھا، اور میں نے کچھ پاک ماحول محسوس کیا۔ یہ پاک بلاوا کیا ہوتا ہے؟ اکثر مذہبی طور پر کہا جاتا ہے کہ تمام فرشتوں کے بال براؤن ہوتے ہیں۔ میں نے غور کیا ان کے بال کالے تھے، اور بڑے ہی خوبصورت کالے بال تھے، اور ان کی آنکھیں گہری تھیں اور وہ ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں، لیکن وہ بہت پاک اور بہت ہی صاف تھیں، اور بہت ہی وہ روحانی نظر آ رہی تھیں، اور انہوں نے سرخ رنگ کے لباس پہنے تھے۔ اور میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے کہا خداوند یسوع ان فرشتوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور جب میں نے اپنے سر کو واپس موڑا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میری 7 والی سیٹ پر میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع بیٹھا تھا۔ پہلی بار میں نے رویا میں اس طرح سے یسوع کو روبرو دیکھا، اور میں حیرت میں تھا، اور میں جو اس کی پوشاک کے رنگ کو دیکھ رہا تھا، اس نے جامنی کلر کی پوشاک پہنی تھی، اور میں نیچے اس کے پاؤں کو دیکھ پا رہا تھا، اور جو اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں پیچھے کی طرف جھکا اور حیران ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اوہ خداوند، اور وہ مسکرایا وہ مسکرایا۔
क्योंकि वो जानता था कि मैंने उसे पहचान लिया है और एक गहरे ताल्लुक से ये तमाम बातें हम पर खुलती हैं और हम ऐसे तजुर्बात हासिल करते हैं। और इस मुलाकात में मैंने खुदावंद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मगर मैंने मसा की एक नई चादर पाई। ये रोज़े और दुआ का मसा था जो मेरी ज़िंदगी पर आया और कई दहाइयों से मैं इस मसा में चल रहा हूँ और ना सिर्फ अपने शख्सी मुफादात के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मैं इस इज्तिमाई रोज़े में शामिल करता हूँ और ये मसीह की कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बरकत है। और मैंने ये जलाल के मकाम से पाया और इसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था। मैं खुदा से दुआ कर रहा था और खुदा से उसकी चीज़ें मांग रहा था और खुदा ने मसा की एक नई चादर मेरी ज़िंदगी पर नाजिल की। खुदा की तारीफ़ हो। मेरा ईमान है कि खुदा के पास आपके लिए भी कुछ है। मैं जानता हूँ कि आप जो देख रहे हैं सब लोग खिदमत में नहीं हैं, लेकिन हम सब के पास दोबारा मिलाप की खिदमत मौजूद है, यानी खोए हुओं को मसीह के पास वापस लाना। लेकिन आप जिस भी शोबे में हैं, आपका जो भी बुलावा है, खुदा आपके लिए मसा की पोशाक रखता है। और अगर आप उस मसा की मजबूती में चलते हैं, अगर आप उस मसा की भरपूरी में चलते हैं, तो ये आपको आपके शोबे में सबसे ऊपर उठाएगा और आप उसके लिए खुदा को जलाल दे सकते हैं। रूह की ताकत आपकी जिंदगी पर है, हत्ता कि उसका दुगना हिस्सा खुदा आपके लिए रखता है। आप जिस भी ज़िंदगी के शोबे में हैं, खुदा आपको मसा दे सकता है और मसीह की अकल आपकी सोच में काम शुरू कर सकती है। खुदा की सोच को जब आप पाते हैं तो खुदा की तख्लीक को पाते हैं, खुदा का बहाव पाते हैं और खुदा से जवाब पाते हैं, खुदा से हल पाते हैं। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर उसे जारी करते हैं और बहुतों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। मैं अभी आपके लिए दुआ करूँगा। मैं प्योर गोल्ड के तमाम अहद के शराकत दारों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप ही की वजह से हम दुनिया भर में बहुत से लोगों के साथ इंजील की शराकत करने के काबिल होते हैं। वो जो महाना बुनियाद पर इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं, वो प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार हैं। हम ईमान और खुदा पर भरोसे के इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं ताकि खुदा की कुर्बत में चल सकें और ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सके। दुआया तौर पर मेरे साथ शरीक हों और अगर आप अभी तक प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार नहीं बने तो आएं, जबकि हमारे पास वक्त है। हम मिलकर काम करें और वो सब करें जो हम कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए और कलीसिया ईमान में मजबूत हो और खुदा के लोग उसकी कुर्बत में चलें और एक गहरी अहद की जिंदगी कायम हो। शुक्रिया। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप प्योर गोल्ड के अहद के शरीक हैं। दाऊद कहते हैं, खुदावंद तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिद बुलंद किया है। ज़बूर नंबर 92। अजीज़ो, खुदा के पास ताज़ा मसा मौजूद है। आपकी ज़िंदगी पर मसा की नई चादर वो नाजिल करना चाहता है। इसी वक्त उसे ईमान से पाएं। अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मेरे साथ ये दुआई अल्फाज दोहराएं और कहें, यस्सू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरे तमाम गुनाहों को धो दे। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, मेरा नाम अपनी किताब हयात में लिख। खुदावंद यस्सू, मैं तुझे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो कि अब मैं तेरा हूँ। अगर आपने अभी ये दुआ की है तो यस्सू ने आपको बचाया है और आपके गुनाह धो दिए हैं। अब आप आसमानी हैं। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी प्योर गोल्ड पर।